أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیہ نمبر 77 78 اور 79 پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے دعوے دار تو تھے، لیکن جب کوئی مشکل حکم آتا تھا اسلام کا تو وہ اس سے پھر جاتے تھے اور گلے شکوے شروع کر دیتے تھے اور بہانے بنانا شروع ہو جاتے تھے۔ نماز تک بات تو ٹھیک تھی، لیکن کبھی زکوٰۃ بھی وہ اڑ جاتے تھے۔ اچھا زکوٰۃ کو مان لی ہے تو پھر اس کے بعد جب جہاد کا ذکر آیا تو پھر انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ تو ان کی اس بات پر ان کے اس فعل پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ میں رہنے والے کچھ کمزور مسلمان بھی ہیں۔ مکی زندگی میں جب انہیں عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ کافر ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں تو انہیں ہم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے کہ ہم جواب دیں، اپنا بچاؤ کریں۔ فرمایا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ لیکن مدنی زندگی میں جب جہاد کی اجازت دی گئی تو آگے سے پریشانی بن گئی انہیں کہ اب یہ کیا کریں۔ لیکن ترجیح مفسرین نے جو ہے نا، علامہ قرطبی وغیرہ نے، وہ اسی بات کو دی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں اگر کوئی مسلمان بھی اس کے دل میں بھی کوئی اس طرح کا خیال آیا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی تھی کہ فوراً وہ اس خیال سے تائب ہو جاتے تھے۔ وقتی پریشر کے زیر اثر کوئی اس طرح کا معاملہ بن سکتے ہیں، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ نصیب فرما دیتا تھا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے اس وقت تربیت کا مرحلہ تھا اور قرآن پاک کے احکامات نازل ہوتے کہ ان کی تربیت ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں تو ہم اس طرح کی باتوں کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو واضح یہی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں اس طرح کی آیات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا عالم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے الذین، ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، واتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اب ان باتوں کو انہوں نے مان لیا، نماز بھی زکوٰۃ بھی۔ فلما کتبا، پھر جب فرض کیا گیا علیہم، ان کے اوپر، القتال، جہاد، اذا فریق منہم، تب ایک جماعت ان میں سے، یخشون، ڈرنے لگ گیا ایک گروہ ان میں سے، الناس، لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے، اللہ سے جیسے ڈرا جاتا ہے، اور شد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا، ہمارے اوپر، القتال، جہاد، لولا اخرتنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے،
متاع الدنیا، دنیا کا سر و سامان قلیل، بہت قلیل ہے، والآخرۃ، اور آخرت خیر، بہتر ہے، لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہوئے، ولا تظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم، آ لے گی تمہیں الموت، موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچے انہیں حسنۃ، بلائی، کوئی بلائی، یقولو، تو کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، یقولو، تو کہتے ہیں ہذہ من عند، یہ آپ کی طرف سے، یعنی آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ جو ہمیں برائی پہنچی ہے یہ آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمائیے کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، جو بات سمجھنے کے، لا یکادون، جو قریب ہی نہیں آتے، یفقہون، کہ وہ سمجھنے کے، حدیثہ، بات، وہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے، تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو پہنچے آپ کو بلائی، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، جو پہنچے آپ کو تکلیف، فمن نفسک، تو وہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی جنہیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وارسلناک، بھیجا ہے ہم نے آپ کو، اے محبوب، للناس، سب لوگوں کی طرف، رسول بنا کر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ، یعنی آپ کی رسالت پر اللہ کی ہی گواہی کافی ہے۔ اب بات یہاں سے چلی ہے کہ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو مکر گئے، خود پریشان ہونے لگے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، ایک گروہ، اب تمام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ گروہ منافقین کا ہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اس حد تک چلے جائیں کہ اعتراضات شروع کر دیں، اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہی نہ ہو، تو فرمایا اذا فریق منہم، تب ایک گروہ میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگ گیا لوگوں سے، کہ خشیت اللہ، جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے، یعنی میدان میں جائیں گے تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، یا یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے کہ تم کیا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑے ہو، اور وہ شد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، تو یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اب اس میں بھی مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے تربیت کا بڑا پیغام ہے کہ بندے کے دل کے اندر ڈر تو اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے نا، تو یہ بڑی کمزوری ہے کہ اللہ کا ڈر نہ ہو، لوگوں کا ڈر ہو، دنیا کے مال و اسباب کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، جان کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو۔ بھائی جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ مال دولت، دنیا کے سارے سامان اسباب کس نے دیے؟ اللہ سے دیے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ عہد وفاداری بندہ نبھا رہا ہے، تو اس راستے میں اگر کوئی یہ چیزیں، ان چیزوں میں سے کوئی چھین بھی جاتی ہے، ضائع بھی ہو جاتی ہے، تو کیا پرواہ ہے؟ اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وقالو، اور کہنے لگے ربنا، ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے یہ جہاد ہم پر کیوں فرض کر دیا ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اب چونکہ وہ دنیا کے لالچ میں اور دنیا کے راحت و سکون میں یہ باتیں کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا، قل، آپ نے فرمایا، متاع دنیا کے لیے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، یعنی دنیا کے لیے تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، دنیا کے لیے اپنے دینی فرائض کو ترک نہ کرو، یہاں تو تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے، اصل زندگی، اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک ریشہ سا لگا ہوتا ہے، بالکل باریک سا سفیدی رنگ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل عام چھوٹی سی چیز ہے وہ، جس کی کوئی وقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں فرمائے گا، یعنی میدان جنگ میں جو تم جاؤ گے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کا اجر تمہیں اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ جان چلی گئی ہے، شہادت ہے، پھر آگے جنت کی نعمتیں ہیں،
اور پھر قیامت کا جو حساب و کتاب ہونا ہے تمہارا، اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم نے اعمال کیے ہوں گے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بھاگتے تھے جنگوں سے کہ ہم تو مر جائیں گے، تو فرمایا جائے اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو پھر تم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اچھا، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ بروج مشیدہ، بروج کہتے ہیں قلعے کو، اب قلعہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، مشیدہ مضبوط۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کے رہے گی، آ لے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو پھر بھی تم موت سے بچ سکتے نہیں ہو۔ موت تو آنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو موت آئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی دین پہ پہرا دیتے ہوئے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے۔ پھر آگے ان کی ایک حرکت نقل کی گئی ہے، یہ بری حرکت تھی ان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہ طعن و تشنیع کرنے سے باز نہیں آتے تھے منافقین۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی بلائی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ کی بات مان کے ہم نے یہ کام کیا تھا اور نتیجہ یہ نکلا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ جو منافقین کا اللہ پر ایمان تو پختہ نہیں ہے، اگر اللہ پر ایمان پختہ ہوتا تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے یا اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے جہاد وغیرہ اس سے پیچھے ہٹتے۔ تو اس ایک طرح کا ایمان ان کا اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا یہ کہنا جو تھا نا کہ بلائی پہنچے تو وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک عربی محاورے کے طور پہ، یہ اللہ نے کیا جو کچھ کی، کوئی دلی یقین کے ساتھ نہیں تھا۔ تو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرما رہے ہیں، کل اے میرے محبوب نے فرما دیجیے کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھے وہی ہو رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان پر تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو ہمیں بھی اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیے کہ نظریات کے اعتبار سے کہ ہماری بھی حالت یہی تو نہیں ہو رہی۔ ما اصاب، آگے رسول اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو پہنچے بلائی فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو تکلیف پہنچے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ اب قاعدہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اچھائی اور بلائی کا، اچھائی برائی جتنے بھی اعمال ہیں سب کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، برائی کو اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ تو یہی بات یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اچھائی کا بھی کوئی سبب ہے اور برائی کا بھی کوئی سبب ہے۔ اچھائی کا سبب بندے کی اچھی حرکت ہے، اچھی عادت ہے، اور برائی کا سبب بندے کی بری عادت ہے، بندے کے برے اعمال ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے اور برائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنی ہے، پھر برائی جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں پہنچ رہی ہے، اعمال کے نتیجے کے طور پہ۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے نا کہ وہ جو حضور پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تمہاری بات مانی ہے تو ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے، تو فرمایا کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وارسلناک للناس رسول، ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو للناس کے اوپر الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تمام نوع انسانی کہ ہر فرد کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو تو اتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے، تو ان کے اعتراضات اور ان کے طعن و تشنیع سے آپ کی ذات والا صفات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے سب لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی اس رسالت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے، یعنی کوئی آپ کی رسالت کی گواہی دے نہ دے، اللہ تو گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔